اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج مبطلات نماز کیا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ مبطلات نماز کے دوران چند چیزیں نماز گزار کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے حرام ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ شرائط نماز میں سے ایک کم ہو جائے۔ شرائط میں سے ایک ہے کہ نماز کی جو جگہ ہے، جائے نماز یعنی جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو۔ اگر کسی غصبی جگہ پر، کسی اور کے جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر غصبی جگہ پر اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے وضو یا غسل باطل ہو جائے۔ نماز کے دوران وضو، مبطلات وضو میں سے کوئی صادر ہو جائے یا غسل اس کے باطل ہو جائے۔ اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو غسل جنابت کے بعد اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اس دوران، نماز پڑھنے کے دوران اس کو غسل باطل ہو جائے تو اس صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے کھانا کھانا یا پانی پینا۔ نماز کے دوران اگر کوئی ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو جان بوجھ کر اگر خلا سے نیچے لگا دے تو اس کی اس صورت میں، یا جان بوجھ کر پانی پی لے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے کہ گفتگو کرنا۔ نماز کے دوران اگر کوئی گفتگو کرے، معنی ایک حرف ہی نہ ہو، یعنی مثال طور پر عربی میں فقہاء کرام مثال دیتے ہیں کہ قی، لفظ قی یعنی عربی میں فعل امر ہے، معنی رکھتا ہے امر کا، تو اس طرح کے بامعنی ایک حرف بھی کیوں نہ ہو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے ہنسنا یعنی قہقہا لگانا، آواز کے ساتھ ہنسنا۔ لیکن اگر کوئی کیا ہے مسکراہٹ کرے یعنی مسکرائے نماز میں تو مسکرانے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6 گریہ کرنا۔ یہ بھی اگر کوئی کار دنیا کے فکر میں، دنیا کی وجہ سے اگر وہ نماز میں گریہ کرے، روئے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی کار آخرت کی وجہ سے، آخرت کے خوف کی وجہ سے یا خوف خدا کی وجہ سے وہ نماز میں ذکر و اذکار پڑھتے ہوئے یاد آخرت میں اگر وہ روئے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے قبلے سے منہ پھیرنا۔ یا کوئی قبلے سے منہ پھیرے یعنی دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے یا پیچھے کی طرف اگر وہ دیکھے تو یعنی اپنے روح کو، چہرے کو، منہ کو قبلے سے پھیر دے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ 8واں ہے ارکان نماز میں سے کوئی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے۔ یہ فرادہ نماز میں ہے، اگر فرادہ نماز پڑھ رہے تو اس صورت میں ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعت کی اہمیت کو دیکھے، اگر جماعت کے دوران کوئی غلطی سے ارکان نماز میں سے کوئی یعنی سجدے، رکوع یعنی ارکان میں سے کوئی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 9 ہے کہ نماز کی شکل کو خراب کرے۔ نماز کی جو شکل ہے، مثال کے طور پر مثال دیا ہے، مثال کے طور پر کوئی تالی بجائے، نماز کے دوران تالی بجائے تو اس صورت میں کیا ہے نماز کی جو اصل شکل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 ہے ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا۔ یہ ہمارے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر کیا ہے پیٹ پر رکھنا یا سینے پر رکھنا، ہاتھ کو باندھ کر رکھنا، یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے عقیدہ سمجھ کر یا نماز کا حصہ سمجھ کر کوئی ہاتھ کو باندھ کر رکھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن غلطی سے یا متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے اگر کرے تو اس صورت میں باطل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 11 ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد، سورہ حمد کو پڑھنے کے بعد آمین کہے، یعنی اگر کوئی سورہ حمد کے بعد آمین کہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے، ہمارے فقہ میں مستحب ہے کہ سورہ حمد کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ مستحب ہے۔ اگرچہ آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہو، فرادہ نماز میں بھی سورہ حمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ کہے پھر اس کے بعد سورہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ 12واں ہے کہ نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی ایک شک صادر ہو جائے۔
شکیاتی نماز پر میں نے الگ سا ویڈیو بنا کے اس میں بتایا ہے کہ شکیاتی نماز کیا ہے، ادھر رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی یعنی نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی صادر ہو جائے نماز کے دوران تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔